السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو تہ دل سے سلام۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں کم عمر ایک بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات فقر و افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے پا لیا۔ بچی کو بخار بھی شدید تھا۔ میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک کو بھی بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ کون بے قراری کی وجہ تسلیم کرتا ہے اور کون کسی کی سنتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو ان تمام حالات کو قبول کرے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچے کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد بچی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد پھر ایک بار بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر پٹی بدلی، پھر نماز شروع کر دی۔ یہ میں نے کئی بار کیا۔ میں اس عمل میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ میں اور میرے والد صاحب حیران ہو گئے، بھلا رات کے اس وقت کون ہمارے گھر آ سکتا ہے؟ والد نے معلوم کیا دروازے پر کون ہے؟ فرمایا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کو چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کیا اور بچی کو چیک کیا۔ کاغذ پر ایک نسخہ لکھا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لاؤ میری فیس دیجئے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ جناب ہمارے پاس آپ کو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں بنا۔ ڈاکٹر غصہ سے بولا، جب فیس نہیں تو آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ ڈاکٹر کی فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ جناب غلطی سے ادھر آ گئے ہیں، تو میں نے آہستہ سے کہا کہ جناب میں نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ ڈاکٹر یہ سن کر تھوڑا سا خاموش ہوئے اور ہمارے گھر سے ہمارے ہمسایہ کے گھر چلا گیا۔ ہم سنجیدگی سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہمارے گھر پر آیا اور بولا، اللہ کی قسم اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ پورا واقعہ نہ سن لوں۔ میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ڈاکٹر گھر گیا اور ہمارے لیے کھانا، بچی کے لیے دوائی لے کر آیا اور بولا یہ کھانا اور یہ دوائی اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہاں، یہ سب اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو ضرور پورا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد و نصرت فرماتے ہیں۔